أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخلا معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال:
المدينة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بجعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم
صل على محمد. فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. محترم، تلاوت کلام پاک اور تلاوت حدیث قصہ سے اس مذاکرے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. ابھی قدسی رضوی صاحب تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں یا جو گیلری میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش مذاکرہ و تشریف لے آئیں. آج کے اس مذاکرے کا عنوان ہے آداب عزاداری. عزاداری ائمہ معصومین کی نگاہ میں کیا ہے؟ مقصد عزاداری کیا ہے؟ تحفظ عزاداری کے لیے علماء کرام کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فروغ عزاداری میں انجمنوں کا کردار کیا ہے؟ فروغ عزاداری میں شب بیداریوں اور جلوسوں کی اہمیت کیا ہے؟ عزاداری میں خواتین کا کردار کیا ہے؟ عزاداری کی اہمیت کیا ہے؟ تہذیب عزاداری کیا ہے؟ کیا ہم مزاح حسین کی معرفت رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے عزاداری کو صرف رسمی بنا دیا ہے؟ عزاداری ہم کو میراث میں ملی ہے. بزرگوں نے کتنی قربانیوں کے بعد اسے ہم تک پہنچایا ہے. کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ کیا عزاداری کی روحانیت کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا عزاداری کو ہم نے نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ کیا عزائے حسین سے ہم نے کچھ درس حاصل کیا ہے؟ عزاداری میں مقابلہ آرائی کیوں ہے؟ جب ذات امام حسین علیہ السلام مرکز اتحاد ہے تو عزائے امام حسین علیہ السلام میں آپسی اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ انہی سوالوں کے جوابات کے لیے ملک کے مشہور و معروف علماء کرام عالی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ لکھنوی، عالی جناب مولانا سید قمر سلطان صاحب قبلہ نوئیڈا، عالی جناب مولانا سید جواد حیدر صاحب قبلہ جوادی،
आली जनाब मौलाना सैयद अख्तर हसन रिजवी साहब, आली जनाब मौलाना सैयद हसन रजा जैदी साहब, आली जनाब मौलाना सैयद रजा हैदर साहब किबला और आली जनाब मौलाना सैयद एहसन अब्बास साहब किबला इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और तकारीर के सिलसिले के बाद आपकी जानिब से किए जाने वाले सवालात के जवाबात उलमाए किराम देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात के अज़हान आलिया में इस मौजू से मुताल्लिक़ जो भी सवालात हो एक कागज पर तहरीर करके आप यहाँ स्टेज पर भेज सकते हैं और उन सवालात को यहाँ माइक से उलमाए किराम के सामने पेश किया जाएगा और उनके जवाबात हमारे उलमाए किराम आपको देंगे। और अब बाकायदा मज़ाकरे का आगाज तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। मैं आप हजरात से एक बार फिर दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि फर्श पर तशरीफ ले आइए ताकि मुकर्ररीन को अपना इजहार ख्याल करने में भी लुत्फ आए और आपको सुनने में भी लुत्फ आए। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आली जनाब मौलाना सैयद रजा हैदर साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और आदाब अज़ादारी के उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। आप हजरात एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात से जनाब मौलाना का इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु लिअहलिही वस्सलामु लिअहलिहा, अम्मा बाद। सबसे पहले तमाम मोमिनीन किराम और उलमाए किराम की खिदमत में मेरी जानिब से सलामत है। और मुझे जो आप हज़रात के सामने अपनी राय या ख्याल के इजहार का मौका दिया गया है, अगरचे हकीकत हाल ये है कि इस दाइश से या यहाँ से कोई अपनी राय पेश करने के बजाय इस्लाम और दीन और अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के नजरिए और राय को पेश करे तो बेहतर है। जैसे कि बहुत ही मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ एक बात मुझे अर्ज करनी है कि किसी भी मौजू पे कलाम करने से पहले उसूल मौजू को मुअय्यन कर लिया जाए कि आया उस मौजू का उसूल क्या है और किस उसूल के तहत गुफ्तगू की जाएगी। इसलिए कि मसलन मौजू अगर अक़लियात है तो उसमें हमेशा मुसल्लमात अक़लियात का सहारा लिया जाता है। अगर मौजू सियासियात है तो उसमें जो सियासियात में मुसल्लमात लोगों ने मुअय्यन कर दिए गए हैं उन पर मबनी दलील पेश की जाती है। अगर शरियात है तो फिर जो अदिल्ले शरिया कहलाते हैं उन पर मबनी गुफ्तगू की जाए। और ये बात तय है कि अज़ादारी का ताल्लुक न अक़लियात से है, न इखलाकियात से है, न सियासियात से है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ शरियात से है। और अगर शरियात से है तो इसका मतलब अज़ादारी के सबूत के लिए अदिल्ले शरिया की जरूरत पड़ेगी कि अदिल्ले शरिया से साबित हो
کہ آیا عزاداری پہلے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پھر اگر ثابت ہو جائے کہ کرنی چاہیے تو پھر یہ مرحلہ آتا ہے کہ کیسے کرنی چاہیے۔ سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ ثابت ہو کہ آیا یہ عزاداری کرنی چاہیے یا نہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ سب منزل آتی ہے کہ آیا طریقہ نہج اس کا کیا ہونا چاہیے، آیا وہ نہج کافی ہے جو ہم انجام دیتے ہیں، یا ان نہجوں کو، ان طریقوں کو سامنے لایا جائے جسے معصومین نے ہدایت دی ہے یا تعلیم فرمایا ہے، یا انہوں نے جس طریقے سے عزاداری کو انجام دیا ہے ہم اس طریقے سے عزاداری کو انجام دیں۔ اگر اس کی بات نہیں تو جہاں تک ادلہ شریعہ کی بات ہے، ایک سلوات دیجیے محمد علیہ۔ جہاں تک ادلہ شریعہ کی بات ہے تو ادلہ شریعہ میں قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ چار چیزیں دلیلیں بنتی ہیں۔ عقل کا میں نے عرض کیا کہ یہاں کوئی دخالت نہیں ہے اور نہ ہی عقلی دلائل الگ سے لائے جا سکتے ہیں، بلکہ صرف عقلی دلائل وہی کافی ہے جسے شریعت نے تائید کی ہو۔ ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، یعنی عقل کے وہ احکام معتبر ہیں جسے شریعت نے حکم دیا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل کی بھی مستقلاً کوئی دخالت نہیں ہے۔ اجماع ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اختلافی موضوع میں اجماع کا تصور نہیں ہے۔ مسئلہ بچتا ہے قرآن و سنت میں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی اختصار کے ساتھ اور صرف ایک جسے کہا جائے کہ فہرست کے طور پر کہ علماء حضرات موجود ہیں، ابھی آپ کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کریں گے جو انہوں نے قرآن و حدیث یا دوسرے وسائل سے حاصل کیے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے، پیش کریں گے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں، خاص کر کے مسند احمد بن حنبل میں اور اس کے علاوہ دوسرے اہل سنت کی کتابیں ہیں جو موجود ہیں اور دکھائی جا سکتی ہیں کہ جس میں روایتیں موجود ہیں سرکار دو عالم سے متعلق کہ ولادت کے موقع سے لے کر کے آخر وقت تک آپ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ بھی کرتے رہے، روتے بھی رہے، آنسو بھی بہاتے رہے اور ماتم بھی کرتے رہے۔ ام سلمہ کے یہاں ماتم برپا ہوا ان کے گھر میں، ام المومنین جناب عائشہ کے گھر میں، زینب بنت جہش کے گھر میں یا دوسرے ازواج مطہرات کے گھروں میں تقریباً روایتیں اور احادیث جو موجود ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم ہیں اور ایک حجرے میں جب ان کے اوپر وحی آتی ہے تو کہتے کوئی آنے نہ پائے، لیکن اگر امام حسین آ جاتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اپنے نانا کے پاس اور وہ پہنچ جاتے ہیں تو جبرائیل کے دیکھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے بہت دوست رکھتے ہیں۔ کہا ہاں، کہا لیکن آپ کی امت اسے شہید کرے گی اور اگر آپ چاہیں تو میں اس زمین کی مشت خاک بھی دے سکتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم کو مٹی اٹھا کر کے دی اور سرکار دو عالم نے سونگھا اور کہا واقعاً یہ خاک کرب و بلا۔ طبرانی نے ایک روایت نقل کی ہے کیا کہ سرکار دو عالم کے پاس جب بھی دونوں شہزادوں میں سے کسی کے بھی مقتل کی مٹی دی جاتی تھی تو ہمیشہ سون کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ آیا اس کا تعلق مدینے سے ہے یا کرب و بلا سے ہے۔ یعنی اتنے سرکار دو عالم شدت رکھتے تھے ماتم حسین کے لیے اور گریہ حسین کے لیے۔ اور میں نے عرض کیا
کہ سب کے ہاں مسلمات ہیں یہ بات کہ سرکار دو عالم نے حسین پر گریہ کیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ ثابت ہے۔ یہ تو بات رہی احادیث کی، لیکن اگر دوسرے طرق سے بھی دیکھا جائے تو آخر بھی اس کی معید ہے اور گواہی دیتی ہے کہ ہمیشہ عظیم کارنامے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ عظیم کارنامہ جو ہوتا ہے، خاندان میں بھی اگر کوئی عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے اور کوئی اچھی بات ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ اگر قبیلے میں کوئی ایسا بات پیدا ہو جائے جس نے اگر کوئی ایسا کار نمایاں انجام دیا ہو تو اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے اپنی نسلوں میں، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں میں ایسا کوئی تھا۔ اور صرف یہ خبر کے لیے نہیں ہوتے ہیں لوگ، جو میں بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف خبر سنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے، یہ کردار انجام دیا، یہ کارہائے نمایاں انجام دیا۔ نہیں، سبق اس لیے دہرایا جاتا ہے بچوں کے سامنے کہ وہ اس سبق سے درس لے کر کے خود اپنے کردار کو سنوارے، اپنے کردار کو سنوارے بنائے۔ یہ کربلا کا واقعہ بھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس سے بڑا کارہائے نمایاں کیا ہو سکتا ہے، جس سے دین بھی بچا، قرآن بھی بچی، قرآن بھی بچا، شریعت بھی بچی، احکام بھی بچے، عقائد بھی بچے، احادیثیں بھی بچی، ساری چیزیں بچی ہیں اسی کربلا کی بدولت۔ تو کربلا کا درس اسی لیے دہرایا جاتا ہے کہ تاکہ کربلا والوں کے واقعات سن کر کے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں کربلا کا جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ اگر وقت کا کوئی یزید اٹھے تو اس سے مقابلے کے لیے یہ تیار رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ واقعہ نہیں دہرایا جاتا ہے، یہ صرف کارہائے نمایاں نہیں گنائے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ درس و تدریس کا مرحلہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اور شاید وقت میرا ختم ہو رہا ہے، ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرے افراد علماء کرام ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عزاداری عین شریعت ہے، لیکن رسول کا کوئی بھی کام شریعت سے الگ ہٹ کر کے نہیں ہے، یہ دوسروں کے عقائد ہیں، دوسروں کے نظریات ہیں کہ رسول دین میں رسول ہیں، دنیا کے لیے رسول نہیں ہے۔ ہمارے لحاظ سے ہر جگہ پر رسول رسول ہے، اس کے ہاں کوئی نہ دین الگ ہے نہ دنیا الگ ہے، یہ ہماری فکر الگ ہے کہ ہم نے اسے جدا کر دیا، وَإِلَّا رسول کی نگاہ میں نہ دنیا الگ ہے نہ دین الگ ہے۔ تو جو سرکار دو عالم نے انجام دیا، جس سیرت کو اپنایا، وہ بہرحال امت مسلمہ کے لیے ثابت ہے، مستحسن ہے اور باعث ثواب ہے۔ اب باعث ثواب اگر ہے، یہ ثابت ہو گیا تو اب مسئلہ آتا ہے کہ آیا یہ طریقہ عزاداری کیا ہونی چاہیے، ہم کس نہج سے منائیں؟ تو اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو عزاداری کے چند طریقوں سے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک تو وہ عزا جو فطری طور پر انجام دی جاتی ہے، رونا، گریہ کرنا، آنسو بہانا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ کرنا، یہ سب وہ ہیں جو فطری تقاضے ہیں، اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا ہے۔ ہم اپنے سماج و معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے اور جاتا ہے اس دنیا سے تو بچے سے کہا نہیں جاتا تم بیٹا رو، تمہارا باپ چلا گیا ہے، اگر تمہاری ماں رخصت ہو گئی ہے، تمہارا بھائی چلا گیا ہے، رونے کے لیے بتلایا نہیں جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، نہ درس دیا جاتا ہے، بلکہ خود بخود بچہ روتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے جدائی کے موقع پر فطرت میں لکھا ہے رونا، فطرت میں رکھا ہے
مخالفت غیر انسان ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا ہے۔ فطرت کی مخالفت انسان نہیں کر سکتا ہے، غیر انسان ہی کر سکتا ہے۔ اگر یہ بات فطرت میں ہے کہ کوئی مر جائے تو نوحہ پڑھا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، گریہ کیا جاتا ہے، آنسو بہایا جاتا ہے، برسیہ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ کرتے ثبوت کے لیے کہ اگر فطری تقاضے نہ ہوتے تو ماحول، خطے، قوم، اقوام اس کی وجہ سے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ مثلا ہندوستان میں رویا جاتا اور یورپ والے نہ روتے، امریکہ میں آنسو بہایا جاتا، جاپان والے گریہ نہ کرتے۔ لیکن نہیں، نہ زبان کا کوئی فرق ہے، نہ قوم کا کوئی فرق ہے، نہ نظریات کا کوئی فرق ہے، نہ عقائد کا کوئی فرق ہے، بلکہ ہر قوم، ہر فرد اگر کوئی چھوٹتا ہے تو روتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحناک دلیل ہے کہ یہ پروردگار نے فطرت کے اندر وضعیت فرمایا ہے۔ ایک عزاداری کی قسم یہ ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ طریقہ وہ ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرے بشری مصنوعات ہیں جس میں علم، تابوت، زری، اماری، تعزیہ، یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ ان کو بشر میں ہم نے تشکیل دیا ہے اور رونے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اصل ہدف علم نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اصل ہدف تعزیہ نہیں ہے، اصل ہدف زری نہیں ہے، بلکہ یہ ذریعہ گریہ ہے، یہ ذریعہ گریہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ یہ ہماری بھول ہے کہ اصل کو چھوڑ کر کے ذریعہ کو اصل مان لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں بہت ہی جلدی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی علم، تابوت و زری اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں مستحسن ہو سکتے ہیں یا مستحسن ہیں جو گریے کا سبب بنے۔ ہاں، یہ بات مجھے یاد رکھیے گا، جو گریے کا سبب بنے وہی چیزیں جو خدا نہ خواستہ گریے کا سبب نہ بنے ان کو عزا میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز اعمال خیر، عزا میں وہ بھی شامل ہے۔ اس میں مثلا تبرک ہے، یہ نذر ہے، سبیل ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اعمال خیر ہیں، اور ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف محرم میں یا تہلو میں یا مجلس کے بعد ہی ہو، بلکہ جب بھی یہ منعقد کی جائے گی کرنے والے کو خداوند عالم اجر سے نوازے گا۔ موسم کی شرط نہیں ہے اس میں۔ چوتھی چیز شدت ہے، شدت تاثر جو گریے میں شامل ہے کہ جب انسان کے اوپر بہت زیادہ شدت طاری ہو جاتی ہے اور اس شدت کو ظاہر کرنے کے لیے انسان ایسے وسائل و طرق استعمال کرتا ہے اور ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے جسے انسانیت لائق تقسیم نہیں سمجھتی، جیسے خون کا بہانا، قضا کرنا، شمشیر زنی کرنا، اسی کے مثل چیزیں ہیں جو دوسری اقوام بہتر نہیں سمجھتی ہیں۔ اور پانچویں چیز جو آخری چیز ہے کہ اس عزاداری میں وسائل غم اور دوسروں کے مطلع کرنے کے لیے وسائل فراہم کرنا، اور اس میں جتنی چیزیں ہیں یہ پوسٹر، بینر، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب عزیزو، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عزاداری میں شامل ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ 5 چیزیں آیا اسلام بھی ان کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر اسلام تائید کرتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اگر اسلام تائید نہیں کرتا تو ہم عمل نہ کریں۔ ایک آخری بات
جو میرے کلام کا تتمہ بھی ہے کہ یہ بات طے ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نہ اس کا عقل سے تعلق ہے، نہ سیاست سے تعلق ہے، نہ اخلاق سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے۔ شریعت کا مطلب ہے کہ عبادت ہے، یہ عزاداری ہماری حقیقتاً عبادت ہے، لیکن ثواب ہمیشہ عبادت پہ ملتا ہے، اور یہ عزاداری ہماری عبادت ہے۔ لیکن عزاداری میں عزیزو ایک چیز شرط ہے، علماء موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے تشریح کریں گے کہ عبادت کے لیے توقیفی ہونا شرط ہے، یعنی جیسے کہا گیا ہے، جیسے بیان کیا گیا ہے، نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں۔ مثلا نماز عبادت ہے، سجدہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن 2 کے بدلے 3 نہیں ہو سکتے۔ رکوع بہت اچھی چیز ہے، لیکن 1 کے بدلے 2 نہیں ہو سکتے۔ جتنی نماز پڑھی جائے بہت اچھا ہے، لیکن 2 رکعت نماز صبح کے 3 نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ عزیزو یہ ادا خالص و خالص عبادت ہے، عبادت سمجھ کر کے انجام دیجیے، نہ اس کے اندر کوئی کمی کیجیے، نہ اس کے اندر کوئی بیچی کیجیے، نہ زیادتی کیجیے، یہی ہمارے عین عبادت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عزاداری کے حوالے سے ابھی اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، اور آپ نے دوسرے مکاتب فکر کی کتابوں کے حوالے سے گفتگو کی کہ عزاداری امام حسین سیرت رسول کے مطابق ہے، عزاداری امام حسین عبادت ہے، اور رونا اور گریہ کرنا فطرت بشری کے مطابق ہے۔ ہم جناب مولانا کے شکر گزار ہیں۔ جناب مولانا کی تقریر کے حوالے سے اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں کچھ سوالات ہوں تو ان کو تحریر فرما دیں، اور تقریروں کے ختم ہونے کے بعد سوال و جواب کے دور میں آپ کے سوالات کے جواب علماء کرام کے ذریعے دیے جائیں گے۔ ابھی عالی جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ آپ سے مخاطب تھے، اور ہمارے مہمان مقرر خطیب صداقت عالی جناب مولانا قمر سلطان صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ عالی جناب مولانا سید جواد حیدر جوادی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ عالی جناب مولانا سید حسن رضا زیدی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور چند ہی لمحوں میں ہمارے درمیان آفتاب شریعت عالی جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ لکھنوی تشریف لانے والے ہیں۔ اور اب میں بسط ادب و احترام گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید جواد حیدر صاحب قبلہ جوادی، پرنسپل جامعہ امامیہ انوار العلوم الہ آباد سے، کہ وہ ڈائٹ پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار آداب عزاداری سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ حضرات ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے جناب مولانا کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فارقو۔ عزیزان محترم،
آج کا یہ مذاکرہ بعنوان آداب عزاداری، جن نوجوانوں کی صحیح اور کوشش کی بنا پر یہ منعقد ہوا ہے، یقیناً مقابل مبارکباد ہے کہ کم از کم ایسے حساس موضوع کے اوپر علماء کرام کو کچھ کہنے کا موقع دیا اور سامعین کو کچھ سننے کا موقع دیا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مذاکرات سنا بھی کرتے ہیں اور دیکھا بھی کرتے ہیں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں دنیا کا کوئی بھی ٹی وی چینل آپ کھولیں تو اس کے 24 گھنٹے کے پروگرام میں ایک پروگرام بہرحال یہ شامل ہوتا ہے اور اس کا عنوان کوئی نہ کوئی سیاسی موضوع ہوا کرتا ہے، اگرچہ وہ مذاکرات جو ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں اور جو حضرات وہاں پر شرکت کرتے ہیں اس مذاکرے میں ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، خالی اظہار خیال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس مذاکرے کو اتنا قیمتی وقت ٹیلی ویژن کے افراد کیوں دے دیتے ہیں؟ شاید اس کا راز یا وجہ یہ ہو کہ شاید اسی بہانے سے قوم تک کوئی پیغام پہنچ جائے، تاکہ جو انسان بھی اس مذاکرے سے استفادہ کرنے کے بعد کسی بھی نہج کو، کسی بھی پروگرام کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہے تو وہ شامل کر لے۔ لیکن آج کا یہ مذاکرہ جو یہاں پر منعقد ہوا ہے وہ تنہا سماعت کے لیے نہیں ہے کہ چند افراد یہاں پر اکٹھا ہوئے، کچھ نے کہہ دیا اور کچھ نے سن لیا اور اس کے بعد رخصت ہو گئے۔ اگرچہ یہ موضوع جس کا آج انتخاب کیا گیا ہے وہ اتنا حساس موضوع ہے کہ ابھی مذاکرہ تمام ہونے سے پہلے نہ جانے کتنے افراد دائرے تشیع سے باہر نکال دیے جائیں گے اور نہ جانے کتنے افراد جو ہے وہ دائرے تشیع میں داخل ہو جائیں گے۔ کچھ کو یہ ٹائٹل ملے گا کہ یہ وہابی ہو گئے ہیں، یہ 24 نمبر ہو گئے ہیں، یہ عزاداری کے مخالف ہیں، یہ عزاداری کو فروغ نہیں چاہتے، یہ عزاداری دیکھنا نہیں چاہتے، اور کچھ اپنے افراد بھی پیدا ہوں گے سماج و معاشرے میں جو حق بات اور سچی بات کو قبول کرنے یا سننے کے واسطے آمادہ ہیں۔ کم از کم آج کا ہمارا نوجوان جو اپنا قیمتی سرمایہ اور اپنا قیمتی وقت عزاداری کے نام پر صرف کر رہا ہے، میری گزارش ان نوجوانوں سے ہے کہ کم از کم اپنا وقت لگانے سے پہلے اور اپنا سرمایہ لگانے سے پہلے کبھی موقع ملے تو سب کی تنہائی میں بستر پر بیٹھ کر کے ہمیں اس سوال کا جواب تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت یا اپنا قیمتی سرمایہ کس کام کے لیے لگایا۔ اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یا یوں ہی ایک رسم دنیا ہے کہ ہر سال ہم 10 دن کی چھٹی لے کر کے اپنی ملازمت سے اپنے وطن آ گئے اور لوگوں سے ملاقات کیا اور 10 دن کے بعد ملاقات کر کے جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے۔ اگر ہدف عزاداری کا تنہا ملاقات ہے تو اس کو عزاداری نہیں کہتے، لیکن اگر عزاداری کا مقصد کوئی پیغام ہے، زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے، حسین کی قربانیوں اور ان کی قربانی کی داستانوں کو سننے کے بعد اپنے اندر اتنا حوصلہ اور اپنا جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اگر کسی دور میں کوئی یزید کھڑا ہو تو ہم حسینی بن کر کے اس کے مد مقابل کھڑے ہوں۔ اگر یہ حوصلہ ہم نے پیدا کر لیا تو یقیناً ہمارے واسطے سرمایہ افتخار ہوگی عزاداری۔ اور اگر ہم نے تنہا رسم دنیا کے طور پر آئے، ملاقات کی، ایک جلوس نکالا، ایک علم نکالا، ایک مجلس اپنے گھر میں کر لیا بعنوان برکت کے اور اس کے بعد واپس چلے گئے تو اس کو عزاداری نہیں کہا جاتا۔ دنیا والے کے طور پر رسمی طور پر عزاداری کا نام مجلس ہو گئی، عزاداری ہو گئی، علم نکل آیا، عزاداری ہو گئی۔ لیکن عزاداری کا مفہوم، اس کے پیچھے ایک کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی پیغام ہے، اور اگر پیغام دیکھنا ہے تو کم از کم اتنا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہر وہ نوجوان جو علم اٹھا رہا ہے ایک بھائی کی قربانی کے مد نظر، تو بھائی کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اگر کل خدا نخواستہ ہمارے بھائی کے خلاف کوئی قیام کرنے کے واسطے آمادہ ہو تو ہاتھ نہ کٹائیں، کم از کم سرمایہ سے اس کی مدد کی جائے۔ اگر ہمارے اندر ہاتھ کٹانے کا جذبہ نہیں ہے اور ہم ہاتھ نہیں کٹا سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، حوصلہ پیدا کیا جا سکتا ہے، کم از کم زبان سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
عزیزان محترم، کچھ ایسے مسائل ہمارے سماج و معاشرے میں عزاداری کے نام پر پیدا ہوتے جا رہے ہیں یا روزانہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہماری عزاداری پر بدنما داغ لگتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری عزاداری پر سوالیہ نشان کبھی اپنے لگاتے ہیں اور کبھی پرائے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ہر مجلس پر شرکت کرنے والا جو بھی مذہب تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہے اور اس کو یہ قبول کرتا ہے کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی دیکھنے میں 72 تھے لیکن رائے سب کی ایک تھی۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں دیکھنے میں 72 تھے، لیکن کوئی ایک ایسا پیدا نہ ہوا شب عاشور سے لے کر کے یا 2 محرم سے لے کر کے کسی نے کہا مولا خیام یہاں لگایا جائے، کسی نے کہا ابھی ہٹا دیا جائے، کسی نے کہا آگے بڑھایا جائے، کسی نے کہا بیعت کر لی جائے، کسی نے کوئی اور رائے دیا ہو۔ ہر ایک اپنے حاکم، اپنے مولا اور اپنے آقا کے حکم کا تابع تھا۔ یعنی حسین ابن علی نے سرپردہ میدان کربلا سے جو اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا ہے، اگر واقعی حسینی ہو تو حسینی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے افراد کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کم از کم حد کا عدد ایک ہونا چاہیے، سب کی زبان ایک ہونا چاہیے، سب کا پیغام ایک ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارا عزاداری کے نام پر، ہمارا جلوس کے نام پر، ہمارا مسجد کے نام پر اپنے گھر سے برآمد ہوئے، ایک جلوس لے کر آگے بڑھے، اور ابھی چند قدم آگے نہ بڑھنے پایا تھا کہ ہم نے ایک دوسرے کو دست بغریبہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ الفاظ جو زبان علی ہماری ذکر سرکار سید الشہداء یا حسین ابن علی کے اصحاب و انصار کا تذکرہ کر کے ہم اپنی زبانوں کو پاک و پاکیزہ بنا رہے تھے، اتنی دیر میں اتنا بڑا انقلاب پیدا ہو گیا کہ ہماری زبانیں کثافتوں اور نجافتوں سے ملوث ہو گئی۔ اگر اس کے بعد یہ حسینی ہے تو ایسا حسینی کسی اور جگہ پر کہا جا سکتا ہے، حسین کی بارگاہ میں ایسا حسینی نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ہدف، حسین کا پیغام۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں، کچھ دستورات، کچھ احکامات ایسے ہیں جس کو سماج و معاشرے نے معین کیا ہے، اور بسا اوقات اس کی تائید مذہب نے بھی کیا ہے اور دوسرے فرقے والوں نے بھی کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نہ کرتا کسی کے گھر میں کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور ہم اپنے گھر سے جا رہے ہیں اس صاحب عزا کے گھر میں پرسہ لینے کے واسطے، اور ابھی اس کے دروازے پہنچنے سے پہلے پان کی دکان پر کھڑے ہو کر کے ایک پان خریدا اور پان کھاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچے ہیں پرسہ دینے کے واسطے، اس کے دروازے پر پہنچے ہیں تعزیت پیش کرنے کے واسطے۔ آپ مذہب کو ہٹا دیجئے، مسلک کو ہٹا دیجئے، آپ انسانیت کی سطح پر سوچیں کہ جس کے دروازے پر ہم پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ یہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں یا مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں یا ہمارا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہیں؟ اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے غم میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، تو کم از کم صورت ایسی بناتے جیسے ان کو اندازہ ہوتا کہ ہمارے غم میں شامل ہے، چہرہ ایسا بنایا ہوتا کہ ہمیں اندازہ ہوتا یہ ہمارے غم میں شامل ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو اپنا چہرہ بنا کر کہتے بھائی تم پریشان نہ ہو، تمہارا باپ مر گیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا عزیز مر گیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا قرابتدار مر گیا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ اپنے چہرے کو بنا کر، اپنے تاثرات کو پیش کر کے، اور جب ہم نے تاثرات کو پیش کیا تو سامنے والے نے سمجھا یہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ ہمارا معین ہے، یہ ہمارا مددگار ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ہمارا باپ مر جائے تو ہم ہر آنے والے سے توقع کرتے ہیں کہ وہ چہرہ بنا کر آئے، غمزدہ ہو کر آئے، لباس ویسا پہن کر آئے۔ آپ انصاف سے بتائیں، جب ہم فرزند فاطمہ کے دم میں ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم آئے ہیں جلوس میں، جو کوئی سیاسی جلوس نہیں زندہ باد مردہ آباد ہونے والا ہے، ہم آئے ہیں جلوس میں شرکت کرنے کے واسطے۔ اگر جلوس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں تو کم از کم کبھی چہرہ ویسے بنایا جائے، کبھی لباس ویسا پہنا جائے، کبھی انداز ایسا ہونا چاہیے تاکہ کم از کم کوئی کہے یا نہ کہے۔ ہم اگر جلوس میں کسی کو دکھانے کے واسطے شرکت کر رہے ہیں تو یہ ہماری شرکت بیکار ہے، عبث ہے، کوئی فائدہ عطا
احاطہ کرنے والی نہیں ہے. اگر ہماری شرکت بی بی فاطمہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے کے واسطے ہے تو جیسے فاطمہ بلائیں اگر گئے تو گرسا ہے ورنہ نہیں ہے. یہی صورتحال ہمارے یہاں عام طور سے جلوس ہے ادا اور شب بیداریوں میں بھی یہی صورتحال ہمارے یہاں ہوتی ہے. میں بڑے معذرت کے ساتھ کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے نوجوان ہیں اور نوجوانوں ہی سے امیدیں آگے وابستہ ہیں. بزرگوں کا ٹائم ختم ہو گیا, ہم لوگ کا وقت گزر گیا, اب جو بھی ہے ان نوجوانوں کو کرنا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شب بیداری اور آج کی دنیا اور آج کے عالم اسلام کے میلے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہماری عزاداری, ہماری شب بیداری, ہمارا جلوس, اس میں اور میلے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہر مرد مسلمان, ہر اہل بیت کا چاہنے والا کہے گا کہ وہ کہاں اور یہ کہاں. میلہ کہاں؟ میلہ تفریحات کی جگہ کہی جاتی ہے اور عزاداری سوگواری کی جگہ ہو. لیکن ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات نے ہم کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس کا فرق اہل بیت کا ماننے والا تو محسوس کر لیتا ہے کہ یہ میلہ نہیں شب بیداری ہے, یہ میلہ نہیں جلوس ہے. لیکن جب دوسری قوم کے لوگ ہمارے پروگرام کو, ہماری شب بیداریوں کو, ہمارے جلوس ادا کو دیکھتے ہیں تو وہ فرق محسوس نہیں کر پاتے ہیں. کیوں نہیں کر پاتے؟ پہلے انداز کچھ اور ہوا کرتا تھا, آج انداز بدل گیا. اور میں نوجوانوں سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم اپنی شب بیداریوں اور اپنی جلوسوں میں یہ ٹھیلے والے, منچے والے, یہ جو وہاں پر آ کر کے ٹھیلا لگاتے ہیں اور اس کے بعد طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہے, کم از کم ان پر پابندی لگائی جائے جس سے کہ کوئی آدمی اتنا بھوکا نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک کھڑکی نہ ملے گی تو آدمی زندہ نہ رہے گا. ایسا کہ ایک گاڑی چاہے ہم پر آپ لفظ ملے گی تو ہم پر نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, گھر چلے جائیں. الہ آباد اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ ہمارا گھر 2 کلومیٹر سے زیادہ ہوگا. چاہے پیلے چائے کی شوقین ہے, چاہے گھر میں پی کر آئے, لیکن عزاداری کے تقدس کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. کہیں سے تو معلوم ہو یہ ہم آئے سوگواری کے واسطے, وہاں ٹھیلا ہے, 4 آدمی ٹھیلے پر کھڑے ہوئے ہیں, وہاں 30 اسٹال لگا ہوا ہے, 10-20 آدمی وہاں ہے, وہ ان سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے, وہ ان سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ستم والا ستم یہ ہوتا ہے کہ ہم آئے ہیں سوگواری کے نام پر اور ڈائز پر جو حضرات نوحہ اور سلام کی صورت میں اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں, ہم یہاں پر آنے کے بعد محفل اور نوحے کے فرق کو بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہم یہاں پر آنے کے بعد محفل اور مجلس, محفل اور نوحہ خانی کے فرق کو بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم محفل میں آئے ہیں یا مجلس میں آئے ہیں. وہاں بھی نعرہ حیدری, یہاں بھی نعرہ حیدری. تو مطلب سوگواری میں آئے ہیں, نعرہ حیدری کوئی بری بات نہیں ہے, نعرہ حیدری کوئی خراب بات نہیں ہے, لیکن عنوان اور جگہ کا انتخاب کر کے ہم اپنی عقل کا ثبوت دیں. محفل میں نعرہ حیدری لگے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہم نوحہ پڑھتے پڑھتے اور اس کے بعد ہم اتنے آگے نکل جائیں کہ ہم دونوں کے فرق کو ظاہر کر دیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ان تمام بانیان جلوس سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے شہر میں کسی بھی انجمن کو دعوت دیں یا کسی بھی ذاکر کو دعوت دیں تو ہم اپنے شہر کے ماحول کا لحاظ رکھیں. یہ لکھنؤ نہیں ہے کہ وہاں کثرت کے ساتھ چاہنے والے پائے جاتے ہیں, ہم مقابلہ کر لیجیے. یہاں ہم چند گنے چنے محبان اہل بیت ہیں اور ہمارے شہر کا امتیاز یہ ہے کہ محرم کا پہلا عشرہ ہم چاہنے والوں کا جلوس کم ہوتا ہے, دیگر برادران اسلام کا جلوس زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ عزاداری میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں تو ہم عزاداری میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ کوئی ایک عزادار ہماری عزاداری کو چھوڑ کر چلا گیا. ہمارا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ عزاداری دروازہ ہے, خود کی طرح دروازہ کھلا رکھو, دوسرے آنا چاہے آئے. ہم عزاداری کو ایسا پلیٹ فارم نہ بنائے کہ دوسرے نہ آئے اور اپنے جو شریک ہوں وہ بھی چلے جائیں. اگر ہم نے ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا تو ہم حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے, اور اگر ہم نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنے دنیا کے اعتبار سے عزاداری کرتے رہے تو دنیا والوں کی نگاہوں میں عزادار تو ہو سکتے ہیں, معصومہ اور پروردگار کی نگاہ میں عزادار نہیں ہو پائیں گے. لہذا
میں اپنے آخری کلام میں آپ اللہ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے شہر کے ماحول کو جو مقدس ماحول بنا ہوا ہے آپسی اتحاد آپسی اتفاق انجمنوں کے درمیان مومنین کے درمیان اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. جہاں سے ہم نے عزاداری سیکھا لکھنؤ سے وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انجمن اگر تھک گئی ہے یا آگے نکلنا چاہتی ہے انہوں نے راستہ دے دیا آگے نکل گئے. انہوں نے راستہ دے دیا آپ کو جلدی ہے آپ کے پاس افراد کم ہیں آپ نکلنا چاہتے نکل جائیے. لیکن ہمارے شہر کی بسا اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ تنہا اس بنیاد پر کھڑے ہیں کہ ان کو نکلنے نہ دیں گے. اب یہ عزاداری اپنی ادا کے لیے ہے یا فرزند فاطمہ کی ادا ہے؟ اگر اپنی انا اپنی خواہش ہماری عقل ہمارا غرور ہمارا تکبر کہ میں فلاں کو آگے نہ جانے دوں گا چاہے جو ہو جائے رات ہو جائے صبح ہو جائے شام ہو جائے تو آپ بتائیں اس کا تعلق عزاداری سے ہے؟ کام بہرحال مقدس ہے لیکن ہر کام مقدس ہو اگر اس کو صحیح راہ میں لگایا جائے تو اس کے تقدس میں نور علی نور ہو جاتا ہے اور اگر اس کام کو خراب طریقے سے انجام دیا جائے